ان کو ہم کہتے ہیں ایمانی صفات۔ جب انسان کا ایمان درست ہوتا ہے اور جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اس میں کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں جی، توکل، صبر، اخلاص، تواضع، خشوع، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، تقوی کی صفت، یہ بہت ساری صفات ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوسری چیز ہے اخلاق، یا یوں کہو ایمانی صفات، اور تیسری چیز ہے اعمال۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اعمال آسان ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا آسان ہے، بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں تو بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نمبر ہے ایمان کا کامل درجہ، یقین کا کامل درجہ پیدا ہو جائے، اور معاملہ ہے صفات کا، ایمانی صفات پیدا ہو جائیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت کا بیان چل رہا ہے، اور آج سال بھی پورا ہو گیا ہے، اور یوں سمجھو کہ توکل کا بیان بھی پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب عید کے بعد نمبر آئے گا، عید کے بعد پھر یہ اجتماع ہوگا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ توکل کا مطلب میں کئی بار بتا چکا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد، یہی ہے توکل۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ توکل ہے کیا چیز۔ جب انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ صبر ہے کیا چیز۔ بس اسی طرح سمجھتے جائیے گا تمام ایمانی صفات کو۔ اس سے پہلے کچھ الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ سے سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمیں بتایا تو جا چکا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا یقین دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے، اور ان صفات کے اثرات پھر ہمارے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور مومنوں کی بھی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، اور اللہ سچا، اللہ کی ہر بات سچی، اللہ کا ہر وعدہ سچا۔ جب یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہوگا تو خود بخود ہمارے اندر یہ بھروسہ پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ ہر مشکل میں اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ ہماری ہر موقع پر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی کا، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں تقدیر کا بھی علم ہے۔ اب دو باتیں یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جتنا رزق رکھا ہے وہ ضرور بالضرور مل کر رہے گا۔ تو دیکھو اس طرح کا اعتماد، اس طرح کا بھروسہ، اسی کو ہم توکل کہتے ہیں، توکل سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہی بات اسباب کی،
تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو دار الاسباب بنایا ہے۔ تو نمبر ایک، جب ہمارے پاس اسباب ہوں اور ہم اسباب کا استعمال کریں تو اس وقت بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ جب اسباب مل گئے اور اسباب کا ہم نے استعمال کر لیا تو ضروری نہیں کہ کامیابی مل جاوے، ضروری نہیں کہ ان اسباب کا اثر بھی ظاہر ہو جاوے، بلکہ اللہ چاہے گا تو اثر ظاہر ہوگا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ظاہر ہوگا۔ یہ اگر اسباب نہیں ہے تو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ یقین کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، پھر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بلا سبب کے بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت کوئی سبب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال اسی اعتماد اور اسی بھروسے کا نام اسباب ہے، اسی بھروسے کا نام توکل ہے۔ اسباب ہوں اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو، اسباب نہ ہو تو بھی نا امید نہ ہو، اللہ اسباب بھی پیدا کر سکتا ہے اور اللہ بلا سبب بھی ہمارا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ اس یقین اور اس بھروسے کا نام توکل ہے۔ یہ بات کئی بار بیان ہو چکی ہے۔ یہ ہاں، اب پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ توکل کیسے پیدا ہوگا، یہ توکل کیسے پیدا ہوگا، اب بھی میں بتا چکا ہوں۔ ہاں پیارے بھائیوں، تفصیل سے انشاءاللہ مغرب کے بعد بتاؤں گا، اب میں تھوڑا سا اجمال سے ہی بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، صحیح علم حاصل کرتے رہو اور اپنے آپ کو اس پر جانچتے اور پرکھتے رہو۔ یہ جو بات ابھی آپ نے توکل سے متعلق سنی، تو جب آپ کا کوئی مقصد ہو اور آپ کے پاس اسباب ہوں تو آپ اپنے دل کو دیکھو، اس کا رجحان کیا ہے، کیا یہ اسباب پر بھروسہ کر رہا ہے یا اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، یہ دیکھو، پرکھو اپنے آپ کو۔ اگر یہ اس وقت اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے تو الحمدللہ توکل کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ کامل درجے کی نہ صحیح، وہ تو اپنے وقت پر پتہ چلے گا، لیکن توکل کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اسباب نہیں ہیں تو اب دیکھو ہمارے دل کا رخ کیا ہے، ہمارے دل کا رجحان کیا ہے۔ اگر یہ رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے اور اسباب کے نہ ہونے کی بنا پر نا امید نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ بات ہے، بار بار دل میں بات یہ آتی ہے، اللہ چاہے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے گا میرا مقصد پورا کر دے گا، چاہے اسباب پیدا کرے چاہے بلا سبب کے کرے، میرا مقصد پورا کر دے گا۔ جی، اللہ اس مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، چاہے ہمیں کہیں سے امید کی کرن نظر آ رہی ہو یا ہمیں کہیں سے امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت ہمارے دل کا یہ اعتماد ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے اندر توکل پیدا ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو توکل پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے۔ اگر پیدا ہو گیا الحمدللہ، اور جو آپ کر رہے ہیں، جیسا عمل اب تک کر رہے ہیں کرتے رہیے، یہ توکل بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ کامل درجے کا توکل ایک دن حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر اسباب کے وقت اترا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اب مجھے کون ہرا سکتا ہے، اب مجھے کس کا ڈر ہے،
اور اسباب نہیں ہے تو مایوس ہے، مایوس، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے شکایت ہے، اور اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض ہے، تو سمجھو کہ توکل کی صفت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ دیر تک سے آگے بات کری ہو، ان کو اب بعد میں کریں گے۔ اب توکل کی صفت پہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب ہمیں توکل کے معنی بار بار سوچنے چاہیے، اور ہمیشہ آپ کو جو بتایا گیا ہے، جو معمولات بتائے گئے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، ان میں لگے رہیے گا، اور توکل کا یہ مفہوم سوچتے رہیے، اپنے دل میں بٹھاتے رہیے گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز توکل کی یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ باتیں اور یہ چیزیں ایسے نہیں کہ ایک انجیکشن لگایا اور دل کے جسم میں گرمی دوڑی اور یہ چیز پیدا ہو گئی۔ بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں زندگی بھر میں حاصل ہو جاویں تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور میں نے جو کتاب آپ کے ہاتھ میں پہنچائی ہے اس میں بتایا ہے میں نے کہ عمل کی طاقت، شرائط کا وجود اور موانع کا دور ہونا یہ ضروری ہے۔ جب شرطیں پائی جائیں گی اور مانع دور ہو جائے گا، رکاوٹ دور ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ یہ صفات اپنے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ بس بار بار آپ سے ایک ہی مطالبہ کیا جاتا ہے، ہر مہینے قریب یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ معمولات کی پابندی، معمولات کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی۔ آج مغرب کے بعد بھی یہی بتایا جائے گا، آپ ان چیزوں میں لگیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، یہ سب پیدا ہوں گی۔ گناہوں سے بچے، معمولات میں لگیں، انشاءاللہ یہ سب صفات پیدا ہوں گی اور کامل درجے کا ایمان پیدا ہوگا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ صحیح علم ہو، ہم غلط کو صحیح سمجھ کر، اور جو موجود ہے، توکل موجود ہے لیکن اس کو توکل نہ کہیں، اور توکل نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہیں کہ ہاں توکل ہمیں حاصل ہے، اس غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ برابر آتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، پابندی سے آتے ہیں، بس معمولات کی پابندی کیجئے، غفلت چھوڑیے، گناہ چھوڑیے، انشاءاللہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرماوے، اور ایمان کی جو صفات ہیں، توکل سمیت جتنی بھی صفات ہیں، اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد